السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، معزز حاضرین، ابھی ہم لوگوں نے یہ سنا کہ اچھا اخلاق، اچھی گفتگو، درست باتیں، یہ ہمارے اعلیٰ اخلاق کا حصہ ہے۔ یہ اعمال دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث کامیابی اور باعث سعادت ثابت ہو سکتے ہیں، اور ہم اور آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اس دین نے ہر اعلیٰ اخلاق کو اپنانے پر زور دیا، ہر اچھی صفت کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی ترغیب دی۔ جو بری عادات تھی، جو بری صفات تھی، شریعت اسلامیہ نے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا، اپنے زندگی کو ان بیماریوں سے بچا کر گزارنے کا حکم دیا۔ تو آج کے اس نشست میں میں ایک ایسی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بات ذکر کرنے کے حساب سے تو بڑی عام ہے، لیکن آج جب ہم سماج اور معاشرے کا چلن دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں جھانکتے ہیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ باتیں تو بڑی معمولی ہے، لیکن اس پر عمل سے ہم کوسوں دور ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے اندر جو میں نے آیت پڑھی اسی سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ احزاب کی آیات ہیں جو آپ نے تلاوت میں بھی سنی۔ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو۔ یعنی ایمان کے ساتھ تقوی کو جوڑا گیا اور تقوی کے ساتھ اچھی گفتگو کو جوڑا گیا۔
درست بات کہنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی ہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیے، تقوی شعاری کی زندگی اختیار کیجئے اور درست بات کہیے۔ درست بات کیا ہے؟ درست بات یہ ہے جس بات میں ہیرا پھیری نہ ہو، درست بات یہ ہے جس بات میں جھوٹ نہ ہو، درست بات یہ ہے جس میں دوسرے کی عزت کو نہ اچھالا جائے، درست بات وہ ہے جو شریعت اسلامیہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ درست بات کہو، اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، ایمان لاؤ اور درست بات کہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس درست بات کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ خود اللہ رب العزت والجلال نے اگلی آیت میں ذکر کیا اور فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ رب العزت والجلال جب تم بات میں درست بات کرو گے، بات میں سچائی کا استعمال کرو گے، سچ بات بولو گے، بات میں ہیرا پھیری نہیں کرو گے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العزت والجلال تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہیں درست عمل کی توفیق ملے گی۔ جب زبان سے درست باتیں نکلیں گی، عمل بھی درست سرزد ہوگا۔ اگر زبان ہی قابو میں نہیں ہے، زبان سے صحیح باتیں نہیں نکل رہی ہے، زبان سے ہم دوسرے کی عزت اچھال رہے ہیں، زبان سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہمارا عمل کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت والجلال تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ درست بات کہیے، سچ بات بولیے، اپنے زبان کو قابو میں رکھیے، اس کا جو صحیح اور مثبت استعمال ہے، جیسا کہ برادر عبد الرحمن حفیظ اللہ نے بتلایا کہ آپ زبان سے کلمہ توحید کے کلمات ادا کیجئے، تسبیح و تحلیل بیان کیجئے، یہ آپ کے اعمال قیامت کے دن آپ کے میزان کے لیے وزنی عمل ثابت ہوں گے۔ تو آپ زبان سے درست بات کہیے، ان باتوں کو کہنے سے اللہ رب العزت والجلال آپ کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسری آیت دیکھیے، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، یہاں بھی پہلے ایمان کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے اور یہاں پر بھی تقوی کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، خود بھی سچے بنو، اور جب ساتھ دینے کا وقت آئے تو لگی لپٹی کے بجائے جو صحیح بات ہے، حق بات ہے، سچی بات ہے، اس بات کا ساتھ دو۔ یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے تقوی شعاری کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم حق بیان کرنے میں ہم جھوٹ کا ساتھ دینے لگے، یہ حالات کے تقاضے کے خلاف ہے، ہم سچ بول دیں گے تو فلاں جماعت فلاں لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ آپ سچ بولیے، سچے لوگوں کا ساتھ دیجیے۔ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی؟ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، یہ آیت ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کچھ واقعات ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ اکرام، 3 صحابہ اکرام غزوہ سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، 3 لوگ غزوہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان 3 لوگوں میں سے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے خود جو آدمی، جو صحابی اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت اس میں سے ایک تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا اعلان ہوا، صحابہ اکرام نکلنے لگے، میں نے سوچا کہ میں بھی نکلوں گا، یعنی ان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ نئی جنگ میں نکلیں گے، بلکہ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی جنگ کے لیے نکلیں گے۔ کہتے لیکن اس وقت حالت یہ تھی کہ اس وقت میرے باغ میں جتنے پھل تھے اتنے کبھی نہیں تھے، یعنی ان دوسری زبان میں یہ کہا جائے کہ مارکیٹ بالکل رننگ تھی بہت زیادہ، اس وقت یہ سیزن تھا ان کا۔ انہوں نے کہا صحابہ اکرام نکل رہے ہیں، عام لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ نکل رہے ہیں، ہم بھی نکلیں گے پیچھے۔ کہہ رہے اسی سستی میں رہا، اسی سوچ میں رہا کہ میں نکلوں گا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت اتنا گزر گیا کہ اس کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ اگر میں نکلوں گا بھی تو میں اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کو پا نہیں سکتا۔ کہہ رہے جب وقت نکل گیا اس کے بعد جب بھی میں باہر نکلتا تو میرے دل میں یہ رنج و غم آتا کہ سارے لوگ نکل گئے، سارے لوگ نکل گئے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور قرار دیا، یا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق ہے۔ منافقین کے اور اہل اعذار کے علاوہ سب نکل گئے جنگ کے لیے، اور میں رہ گیا۔
کہتے ہیں کہ جب میں نکلتا میرے دل میں یہ رنج و غم آتا، اور دوسری طرف دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا کہ بہت سارے عذر ہیں، بہت سارے عذر ہیں، کوئی عذر دل میں پیدا کرو، جب اللہ کے نبی آئیں گے بتا دینا، اللہ کے نبی جب آئیں گے تو منافقین کی طرح تم بھی عذر بتا دینا کہ اس عذر کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ کہتے ہیں دل میں اسی طرح کے احساسات پیدا ہو رہے تھے کہ ایک طرف یہ تھا کہ رنج و غم، دوسری طرف یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول سے کہوں گا کیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب یہ خبر لگی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، تو میرے دل سے سارے برے خیالات دور ہو گئے، اور میں نے یہ سوچا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو جو سچ بات ہے میں وہی بات بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آتے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ۔ اس کے بعد منافقین اپنی عادت کے مطابق، منافقین کی فطرت یہ ہے، منافقین کی عادت یہ تھی کہ ان کا ظاہر کچھ، ان کا باطن کچھ۔ پہلے تو وہ غزوات میں جاتے نہیں تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوات سے واپس آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ سلقوکم بالسنۃ حداد شیھۃ علی الخیر، خوب لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، ایسا دکھاتے تھے کہ ہم سے زیادہ دین و اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی عادت کے مطابق اللہ کے رسول کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، اس وجہ سے ہم نہیں آ سکے۔ اللہ کے رسول جن کی تعداد کم و بیش 80 یا اس سے زائد تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا باطن اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، صرف معاف نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور جب ان کی باری آتی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کعب بن مالک سے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ تھا؟ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جو معاملہ صحیح تھا بالکل وہ معاملہ بتاتے ہیں اور علت بیان کرتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا اور اس کے سامنے مجھے عذر پیش کرنا ہوتا تو رب ذوالجلال نے مجھے ایسی فصاحت و بلاغت دی ہے، ایسی زبانی قوت دی ہے کہ میں اسے قائل کر دیتا، لیکن معاملہ آپ کا ہے، آپ کی تائید وحی سے ہوتی ہے۔ اگر میں آج جھوٹ بول دوں گا، اگر آج میں یہ منافقین کی طرح میں عذر پیش کر دوں گا تو رب ذوالجلال 7 آسمان کے اوپر سے آپ کو یہ خبر دے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور میں اللہ کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ آج میں اگر آپ کی ناراضگی مول لے لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت والجلال اس میں کوئی خیر اور بہتری کا راستہ نکال دے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے روش کے خلاف صحیح بات بتاتے ہیں، جو سچی بات ہوتی ہے اس بات کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم نے سچ کہا ہے تو فقم حتی یقضی اللہ فیک، اب کھڑے ہو جاؤ، اب جاؤ، جب تم نے صحیح بات کی ہے تو اب جاؤ، اب تمہارا معاملہ اسی وقت حل ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں، جب رب ذوالجلال تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے گا تبھی اب تمہارا معاملہ واضح ہوگا۔ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ میں نے سچ بتانے کو تو بتا دیا، اس کے بعد میں اٹھا چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا کوئی اور بھی ہے، یعنی میری طرح کا کوئی اور بھی آدمی ہے جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے؟ لوگ بتاتے کہ ہاں 2 آدمی اور ہیں، 2 آدمی اور ہیں، 2 صحابہ اکرام اور تھے جن کے ساتھ سیم واقعہ ہوا تھا، وہ لوگ بھی غزوات سے پیچھے تھے اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا تھا۔ تو کعب بن مالک ہوئے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تب تمہارا معاملہ حل ہوگا، یعنی اللہ تمہارے معاملے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی وحی نازل فرما دے۔ کہتے ہیں میں چلا، میں لوگوں کو یہ دیکھتا تھا کہ جہاں تک دونوں آدمی میرے علاوہ جو تھے تھوڑا کمزور طبیعت کے تھے، وہ لوگ کمزور طبیعت کے تھے، وہ تو گھر میں بند ہو گئے، وہ روتے دھوتے تھے، لیکن میں جو تھا میں تھوڑا مضبوط آدمی تھا، میں باہر نکلتا تھا، میں نمازوں میں حاضر بھی ہوتا تھا، میں لوگوں کو دیکھتا تھا، لوگوں کا تعامل میرے ساتھ کس طرح ہے، میں سب کو لوگوں کو دیکھتا تھا کہ کس طرح میرے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، کوئی ہم لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا، مکمل طور سے بائیکاٹ۔ کہتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا، میں اللہ کے رسول کی طرف دیکھتا، نماز میں مجھے خیال آتا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اللہ کے رسول مجھے دیکھتے تھے، لیکن جب نماز ختم ہو جاتی اور میں دیکھتا تو اللہ کے رسول میری طرف نہیں کرتے تھے۔ میں سلام کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا کہ کیا اللہ کے رسول نے مجھے جواب دیا یا جواب تک دینا چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ایسی زندگی فضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنے کشادگی کے باوجود ان لوگوں کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، اس آیت کے وہی لوگ مصداق تھے۔ وضاقت علیہم انفسہم، یعنی زندگی بالکل تنگ ہو گئی تھی، کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، ایک تنہائی کی زندگی، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ 40 دن ہو جاتا ہے، 1-2 دن نہیں۔ اس سچ کی سزا کیا ملتی ہے؟ 40 دن
40 دن گزر جاتا ہے اور ایسے ہی زندگی گزرتی رہتی ہے. 40 دن کے بعد ایک بڑی مصیبت آتی ہے، اس سے بڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب جو جن بیویوں کے ساتھ گھر میں آرام سے رہ رہے ان بیویوں کو بھی ان کے گھر کو حوالے کر دو، ان بیویوں کو بھی جدا کر دو. کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو بڑی مصیبت آ گئی. اور اس کے بیچ میں ایک اور آزمائش یہ ہوئی کہ ایک بادشاہ نے ان کے پاس خط بھیجا اور کہا کہ مجھے پتہ ہے، مجھے ملک غسان کے بادشاہ نے ان کے پاس خط بھیجا، لیٹر بھیجا، اور اس میں اس بات کو ذکر کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے سردار نے، تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ کس قدر بے وفائی کی ہے، حالانکہ تم اس بات کے لائق نہیں ہو، تمہاری شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، تم بہت بلند حسب و نسب کے مالک ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ تمہارے نبی اس طرح بے وفائی کریں. کہتے میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک دوسری آزمائش ہے اور میں نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا. یہ صحابی تھے، ان کا ایمان تھا کہ کہتے ہیں کہ جب یہ آفر آیا میں نے پھاڑ کے پھینک دیا کہ یہ ایک بڑی آزمائش ہے، دوسری آزمائش ہے. یہاں تک کہ دن گزرتا گیا، 40 دن ہوا، 50 دن ہو گیا. 50 دن کے بعد کہتے 50ویں رات کی بات جو اگلی صبح ہوئی وہ زندگی میں ایک نئی صبح لے کر آئی. فجر کے وقت آواز آتی ہے، فجر کے وقت یہ آواز آتی ہے کہ ابشر یا کعب، اے کعب بشارت ہو تمہارے لیے. کہتے جب میں نے یہ جملہ سنا ایک شخص سے تو میں نے سمجھ لیا کہ اب مصیبتوں کا بادل چھٹ گیا. اب یہ مصیبت کا بادل جو 50 دن سے ہمارے اوپر، جس 50 دن سے جس مصیبت میں ہم تھے، اب وہ مصیبت ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد لوگ میری طرف آنے لگے، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. لوگ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، آپ کے بارے میں آیات کا نزول ہوا ہے. کہتے ہیں میں بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا. میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہوں، لوگ جماعت در جماعت آتے ہیں مجھے مبارکباد دینے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی بشارت کا لفظ صادر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ابشر یا کعب بخیر یوم منذ ولدتک امک، اے کعب بشارت ہو اس دن کی جو تمہارے زندگی میں جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، اس دن سے بہتر تمہارے زندگی میں کوئی دن نہیں آیا. کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت والجلال نے 7 آسمان کے اوپر سے تمہارے لیے تمہارے عذر کو قبول کیا، تمہارے بارے میں آیات، تمہاری توبہ کے بارے میں آیات نازل کی، اور آج تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا اور تمہاری بخشش فرما دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیتے ہیں، صحابہ اکرام مبارکباد دیتے ہیں، ساری چیز جو مصیبتیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنے سارے مال کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں. یہ صحابی کا جذبہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت والجلال کے بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ میں اب سارے مال کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، وقف کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امسک علیک بعض مالک، بعض مال کو روک رکھو، فہو خیر لک، بعض مال کو روک کے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، خیبر سے جو مال ملنے والا ہے وہ مال میں رکھتا ہوں، اس کے علاوہ سب مال میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو محل شاہی جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے، وہ بات حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلتی ہے. اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے توبہ میں سے یہ تھا، جب میں توبہ استغفار اللہ کے سامنے کرتا تھا تو اس میں سے یہ بھی تھا، وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا فِي مَا بَقِيَ، کہ میرے توبہ میں سے یہ تھا کہ اب آگے کی زندگی میں میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جو بھی زندگی بچی ہے آج میں سچ بولنا اور آگے آخری سانس تک میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دوں گا اور سچ بولوں گا. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک وہ دن تھا جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عہد کیا تھا کہ میں اب آج کے بعد میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اس وقت سے لے کر آج تک کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا. اس سچ کی برکت کیا ہو، اس سچ کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کے حالات کی اصلاح کر دی، ان کے بارے میں آیات کا نزول فرمایا. اس کے برعکس جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اپنے چرب زبانی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قائل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کا ظاہر کچھ ہے، ان کا باطن کچھ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ان کے بارے میں آیات نازل کی اور کہا کہ انہم رجس،
ومأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ یہ لوگ یہ نجس ہیں، یہ لوگ جن کا ظاہر و باطن الگ ہے، جن کے دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے، یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے. تو ایک طرف اللہ رب العزت والجلال نے جن لوگوں نے سچ کا ساتھ دیا ان کے حالات کو سمجھا، ان کے بارے میں آیات کو نازل کیا، اور دوسری طرف جن لوگوں نے زبان کو کچھ اور دل میں کچھ رکھا ان کے بارے میں کہا کہ یہ پلید اور گندے لوگ ہیں، یہ پلید اور گندے لوگ ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین یہ کفار سے بدتر ہیں، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. سورہ احزاب میں مکمل طور سے اللہ رب العزت والجلال نے ان کی ایک ایک خصلت کا تذکرہ کیا کہ جب خوف کا وقت آتا ہے فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. یہ اسلام کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، یہ مسلمانوں کا ساتھ دینا نہیں چاہتے، بلکہ یہ اپنے حالات کو صرف دیکھتے ہیں. جب حالات اور کنڈیشن ان کے موافق ہوتا ہے خوب اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، جب حالات ان کے خلاف پڑ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، جب خوف کا وقت آتا ہے تو آنکھیں چکرانے لگتی ہے ان کی. تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، گویا کہ موت کا وقت ان کے اوپر طاری ہو گیا. فاذا ذهب الخوف، جب خوف کا وقت چلا جاتا ہے پھر زبانی چرب زبانی سے لوگوں کو قائل کرنے لگتے ہیں. فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد اشحة علی الخیر اولئک لم یؤمنوا. اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں. فاحبط اللہ اعمالهم، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کے آپ جو بھی عمل تھا، اگر ایمان نہیں ہے ظاہر و باطن فرق ہے تو جو بھی عمل کر رہے ہیں سب برباد ہے. اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا، اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا. تو یہ جھوٹ یہ بہت بری خصلت ہے، یہ جھوٹ یہ بہت بری خصلت ہے جو ہمارے شخصیت کو اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں دونوں جگہ برباد کرنے والی ہے. اور یہ سچائی یہ نیکی کی اصل ہے. ایک حدیث سنی اور اندازہ کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچائی اور برائی اور جھوٹ کے بارے میں کیا کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا کہ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. کہ لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، سچے بنو، ہر معاملے میں سچ کا ساتھ دو. فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچ یہ نیکی کا راستہ طے کرتا ہے آپ کے لیے. سچ آپ بولیں گے یہ بذات خود نیکی، آپ کو نیکی کا راستہ دکھلائے گا کہ سچ بولیں گے آپ کو نیکی کی راہ پر گامزن کر دے گی آپ کی یہ صفت. وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکیاں آپ کو جنت تک پہنچائیں گی. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، اپنی شخصیت میں وہ سچائی کو نافذ کر لیتا ہے، کوئی بھی بات ہو وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، سچائی کو تلاش کرتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ ملائے اعلیٰ میں اللہ رب العزت والجلال کے نظر میں اللہ رب العزت والجلال اپنے یہاں اس کو کیا لقب دیتا ہے، کیا لکھ دیتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ آدمی بہت بڑا سچا ہے. یہ کون ہے؟ یہ سچا آدمی ہے. دنیا میں بھی اس کے کلام کی ایک ہیبت بن جاتی ہے، اس کے کلام میں ایک وقار ہوتا ہے. جب وہ گفتگو کرتا ہے لوگ کان لگا کر سنتے ہیں. جب وہ کسی معاملے میں گواہی دیتا ہے اللہ رب العزت والجلال اس کے گواہی میں وزن ڈال دیتا ہے. اس کے برعکس ایک جھوٹا آدمی، ایک کذاب ہے، وہ جتنا بھی چکنی چپڑی باتیں کرے، اپنے زبان سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرے، اس کے کلام کی ہیبت، اس کے باتوں کا وقار، اس کے شخصیت کا جو وقار ہے، جو وزن ہے، اس کی شخصیت رب ذوالجلال کے نظر میں اور دنیا والوں کے نظر میں بھی بے وزن ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ سچ بولیے کہ ملائے اعلیٰ میں اللہ کے یہاں لکھ دیا جائے گا کہ یہ آدمی سچا ہے. لیکن اس کے برعکس وَإِيَّاكُمُ الْكَذِبَ، جھوٹ سے بچاؤ اپنے آپ کو، اس لیے کہ جھوٹ یہ برائی کی اصل ہے. آپ ساری برائی کریں گے اور اس کے پہلے اگر جھوٹ کی صفت پیدا ہو گئی تو ساری برائیوں کی جڑ یہی جھوٹ ہے. ایک برائی کے لیے ایک جھوٹ کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنا پڑے گا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، سارے گناہوں کا یہ اصل ہے، آپ کو گناہوں کے راستے پر لگا دے گا یہ جھوٹ بولنا آپ کا. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ فجور یہ غلط کام برائی یہ آپ کو جہنم تک پہنچائے گی. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا.
آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ عادت اس کی، جب آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کی عادت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہی کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو جہاں جھوٹ بولنے کی بات ہو نہ ہو، وہ جھوٹ ہی بولے گا، جھوٹ ہی کو تلاش کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو تلاش کرتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ تو اللہ رب العزت والجلال، الجزاء من جنس العمل، جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ بھی ایسا ہی دے گا۔ ملائے اعلیٰ میں اللہ کے یہاں لکھ دیا جائے گا کہ یہ آدمی بہت بڑا جھوٹا ہے، کذاب ہے یہ آدمی، اور یہ جھوٹ بولنا، جھوٹ کی یہ صفت، یہ آپ کو جہنم تک پہنچائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچ بولو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اس لیے کہ سچ بولنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سچ بولنا یہ انبیاء کی صفت تھی، سچ بولنا یہ انبیاء کی صفت تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے نبیوں کا تذکرہ کیا اور ان کی صفت کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ یہ نبی، بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا اور کہا گیا کہ یہ سچے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عورت نے بہکایا، پھسلایا، بہلایا، خود عورت کی گواہی قرآن نے نقل کی اور کہا کہ انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، میں نے بہلایا تھا، وہ تو سچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے نبی، اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، وہ کون تھے؟ وہ سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، وہ جو وعدہ کو پورا کرنے والے تھے، وعدہ کے معاملے میں سچے تھے۔ تو یہ سچ بولنا یہ نبیوں کی صفت تھی، اور سچ بولنے والوں کا تذکرہ بھی کیا خوب اللہ رب العزت والجلال نے ان کے آثار کو اور ان کے قربانیوں کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ احزاب میں ایک آیت ذکر کی اور فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ مومنین میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کے چچا تھے انس بن نضر، کہتے ہیں کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کو اس بات کا بڑا ملال تھا کہ غزوہ بدر میں وہ شریک نہیں ہو سکے۔ کہتے اس کے بعد انہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ اگر کوئی آگے جنگ پیش آئے گی تو میں اس جنگ میں دکھلاؤں گا، اللہ رب العزت والجلال کے سامنے پیش کروں گا اپنی قوت، اپنی طاقت دکھلاؤں گا کہ میرے پاس ہے کیا۔ اس کے بعد احد کا موقع آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نکلتے ہیں، اس میں یہ بھی ہوتے ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن نضر میدان احد میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انی اجد ریح الجنت من دون احد، مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد میدان کارزار میں جاتے ہیں، احد میں قتال جنگ لڑتے ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے حضرت انس بن نضر کی، یعنی یہ سچائی کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر موقع ملا تو میں جنگ کر کے اللہ کے راستے میں دکھلاؤں گا، اور جب غزوہ احد میں جاتے ہیں اللہ کے سامنے موقع آتا ہے اپنی قربانی کو پیش کرنے کا، اپنی طاقت و قوت کو استعمال کرنے کا۔ سعد بن معاذ سے کہتے ہیں کہ مجھے احد کے پیچھے سے مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور جاتے ہیں اور اس طرح قتال کرتے ہیں، اس طرح قتال کرتے ہیں کہ ان کی بہن گواہی دیتی ہے، جنگ کے بعد ان کی بہن گواہی دیتی ہے کہ ہم نے انگلی کے پوروں سے انہیں پہچانا، یعنی جسم پر کم و بیش 80 سے زائد، ایک دو نہیں بلکہ 80 سے زائد تلوار اور خنجر کے نشانات تھے، اور اس طرح سا شہادت ہوئی کہ ان کی بہن کہتی ہے کہ پہچان کے قابل نہیں تھے، اور ہم نے ان کے انگلیوں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ مومن تو ایسے مومنوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا۔ آپ سچ بولیں گے انشاءاللہ آپ کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا، آپ سچائی کا ساتھ دیں گے، آپ کو زندگی میں بھی سعادت و کامیابی ملے گی، اور
مرتے وقت بھی آپ کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسائی کی حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جو دیہات سے ہوتے ہیں، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اوپر اسلام لے آتے ہیں، اس کے بعد ہجرت اور جہاد کے اوپر بیعت کرتے ہیں، جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ہی غزوے میں۔ غزوہ کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سارے لوگوں کو مال غنیمت دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو مال غنیمت دیا جائے۔ مال غنیمت تقسیم کی جاتی ہے، ایک صحابی ان کے پاس ان کا حصہ لے کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں، جو اعرابی ہوتے ہیں، جو دیہات سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ صحابی بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات بتلاتے ہیں کہ یہ مال غنیمت ہے جو سارے مسلمانوں کی طرح تمہیں بھی دی گئی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اسلام اس لیے نہیں لایا تھا کہ مجھے مال غنیمت ملے، بلکہ میں اسلام اس لیے لایا تھا، وہ اشار الی حلقہ، اپنے حلق کی طرف، اپنے گردن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں اسلام اس لیے لے آیا تھا تاکہ میں اللہ کی ذات پر اپنا عقیدہ اور ایمان کے بعد میدان جہاد میں اتروں اور میں دشمنوں سے لڑوں اور اس کے بعد مجھے مار دیا جائے، اس کے بعد مجھے شہید کر دیا جائے، اس لیے میں اسلام لے آیا تھا، میں مال غنیمت کے لیے میں اسلام نہیں لایا تھا۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ اکرام کا جذبہ اور ان کی صدق دلی۔ کہتے ہیں میں اسلام اس لیے لایا تھا تاکہ مجھے شہادت کی موت ملے، میں اسلام اللہ کی رضا اور اس کے رضوان کی خاطر لایا تھا، میں دنیا کی مفاد کے خاطر میں اسلام نہیں لے آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال ان کے بات کی تصدیق کریں گے۔ اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو دنیا والوں کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، بلکہ 7 آسمان کے اوپر سے رب ذوالجلال ان کے بات کی تصدیق فرمائے گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایک بات کہتے ہیں اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے، لوگ جنگ میں دوبارہ چلے جاتے ہیں اور وہ آدمی بھی چلے جاتے ہیں اور وہ آدمی جاتے ہیں اور جیسے وہ اشارہ کرتے ہیں اپنے گردن کی طرف، ویسی ہی انہیں شہادت ملتی ہے، ویسی ہی انہیں شہادت ملتی ہے۔ اور شہادت کی موت کے بعد جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس آدمی کو، قد صدق فصدقہ اللہ، اس آدمی نے سچ کہا تھا، اللہ نے ان کی تصدیق کی، اس آدمی نے سچ کہا تھا، اللہ نے تصدیق کی، اور ویسی ہی شہادت کی موت ملی جیسی کہ ان کی چاہت تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکفین کے بعد گواہی دیتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ وہی بندہ ہے جس نے تیرے سامنے سچ بولا تھا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے اس بندے نے سچ بولا تھا، اور میں میری گواہی تیرے اس کے لیے بطور سفارش کے میں کہتا ہوں کہ تیرے اس بندے نے سچ بولا اور سچ کے خاطر اس نے میدان جہاد میں لڑائی کی اور وہ شہید ہوا۔ تو اللہ رب العزت والجلال اس نے سچائی کی وجہ سے کیسا حسن خاتمہ نصیب کیا۔ لیکن اس کے برعکس جھوٹ بولنا یہ کس کی صفت ہے؟ یہ منافقین کی صفت ہے، یہ ان لوگوں کی صفت ہے جن کے دل میں کچھ ہے اور جن کے زبان پر کچھ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافقین کی اس حدیث میں 3 علامت ذکر کی گئی ہے کہ منافقین وہ ہیں ان کے اندر نفاق عملی ہے۔ نفاق عملی آج تو یہ تو نہیں بتلایا جا سکتا کہ آپ کو دل میں کفر ہے کوئی چھپائے ہوئے اور زبان سے کلمہ توحید کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی نفاق اعتقادی کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن نفاق عملی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس آدمی کے اندر منافقوں والی صفت ہے۔ اور نبی نے گواہی دی کہ وہ آدمی کے اندر منافقین کے صفت ہے جس کے اندر 3 اوصاف پایا جائے۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، نہ اسے ممبر و محراب کا کی پاس و لحاظ ہے، ممبر و محراب تک پر وہ جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتا، نہ اسے اپنے علم کا پاس و لحاظ ہے کہ اتنا علم رکھنے کے باوجود وہ کس طرح جھوٹ بول کر جھوٹوں کا سہارا بن رہا ہے۔ اللہ اکبر! جن حالات اور جن ماحول میں ہم جی رہے ہیں، آج سچ بولنا یہ جھوٹ ہو گیا اور جھوٹ بولنا یہ سچ ہو گیا ہے، جبکہ نبی نے کہا تھا کہ یہ منافقوں کی صفت ہے۔ لیکن جب بڑے بڑے لوگ صاحب جبہ و دستار جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیں، تب عوام الناس کیا سمجھیں گے کہ یہ اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ نبی نے کہا کہ جب بھی گفتگو کرے جھوٹ بولے، جھوٹ سے اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرے، جبکہ رب ذوالجلال کی قسم
اس جھوٹ کے سہارے سے جو آدمی اپنی شخصیت کو دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کرے گا، میں پھر اپنا جملہ دہراؤں گا کہ وہ آدمی، اس کا وقار سارا دنیا اور آخرت میں مجروح ہو جائے گا، اس کے کلام کی ہیبت، اس کی باتوں کا وقار سب ختم ہو جائے گا۔ نبی نے کہا کہ جب منافقین جب بھی بولتے تھے جھوٹ بولتے تھے، اسی طرح جو منافق کے روش پر چلے گا وہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرے گا۔ وعدہ آپ کریے، اس سے لاکھوں وعدے وہ کرے گا زبان سے، اگر ٹرم اور کنڈیشن اس کے موافق ہے وعدہ نبھائے گا، لیکن اگر حالات سازگار نہیں ہے فوراً وعدے سے پیچھے ہٹ جائے گا کہ ایسا کوئی وعدہ ہی میں نے نہیں کیا تھا۔ آج زبان کا کوئی ویلو نہیں ہے، آپ زبان سے سینکڑوں باتیں منواتے رہیے، حالات سازگار نہیں ہے، ساری باتیں ہم نے کب آپ سے کہا تھا؟ ہم نے نہیں کہا تھا۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہ مومنین کے اوصاف نہیں ہو سکتے۔ نبی نے کہا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومنین جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافقین کی عادت اور خصلت یہ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب امانت سونپی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں 2 صفت بڑھائی گئی اور کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ منافقین کی صفت یہ بھی ہے کہ کوئی عہد و پیمان ہوتا ہے، کوئی عہد و پیمان ہوتا ہے تو عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ عہد و پیمان کریے، لیکن جب عہد و پیمان ان سے اگر سامنے دلوں میں بغض ہے، دلوں میں مرض ہے، عہد و پیمان توڑ دیں گے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور اگر کبھی اختلاف کی نوبت آ جائے، لڑائی جھگڑے کا وقت آ جائے تو خوب گالی گلوچ کریں گے، بد زبانی کرنے لگیں گے، ان کو اپنے غصے پر کوئی قابو اور کنٹرول نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی پکا منافق ہے۔ 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 اوصاف جس کے اندر پائے گئے جو ابھی میں نے ذکر کیا، اگر یہ کسی کے اندر ہے تو یہ آدمی پکا منافق ہے، حتی یدعها، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ من فیہ خصلۃ من النفاق، اگر اس میں سے ایک خصلت بھی ہے تو وہ آدمی، اس آدمی کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے۔ تو یہ اوصاف، یہ مومنین کے اوصاف نہیں ہو سکتے۔ یہ اوصاف منافقین کے اوصاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے، جھوٹ کا ساتھ دیں، اور مومنین وہ ہے جو سچ بولے، سچ کا ساتھ دیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماحول میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن اعلیٰ اخلاق کی اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے، ان اعلیٰ اخلاق کو ہم اپنائیں، لوگوں کو بتلائیں کہ سچ کیا ہے، لوگوں کو بتلائیں کہ سچ کیا ہے، سچ کے ساتھ دینے کی فضیلت کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ انبیاء کا طریقہ تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت تھی۔ ہم جس نبی کو ماننے والے، اس نبی کو نبوت سے پہلے لوگ صادق و امین کہتے تھے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ سچائی، یہ جہاں ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، وہیں یہ سچائی ہمارے اچھے انسان ہونے کا بھی حصہ ہے، ہمارے انسانیت کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر سچائی پائی جا رہی ہے۔ جب ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے کہ یہ نبی جس سے تمہارا اختلاف چل رہا ہے، کیا یہ نبی کیا کہتے ہیں، کس بات کی تعلیم دیتے ہیں آپ کو؟ تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو کٹر دشمن تھے، ابو سفیان نے کیا گواہی دی؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ نبی ہم سے کہتے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں چھوڑو، جو میں بتا رہا ہوں جو دین و شریعت ہے اس کو اپناؤ۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور نبی جس سے ہمارا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو باپ دادا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو، نماز کو قائم کرو، سچ بولو، بالصدق والعفاف، پاک دامنی کی زندگی اختیار کرو، صلہ رحمی کا سلوک کرو لوگوں سے۔ تو یہ کب گواہی دے رہا ہے، اور یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ گواہی اور خوبی تو وہی ہے جس کی گواہی اعداء اسلام دیں، یعنی فضیلت تو وہ ہے جس کی گواہی آپ کے دشمن دیں۔ اور یہ کون دے رہا ہے؟ یہ ابو سفیان دے رہے ہیں، جو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت سے پہلے بھی مشرکین عرب آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے بعد تو آپ سچے اور صادق پہلے ہی سے تھے۔ اس لیے ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس صحابہ اکرام کے منہج پر ہم چلنے والے ہیں، اس نبی نے اور اس نبی کے صحابہ نے ہمیں یہی بتلایا کہ سچ بولنا، اگر سچائی نہیں ہے تو ہمارا کلمہ توحید بھی بیکار ہے، سچائی نہیں ہے تو ہمارا کلمہ توحید بھی بیکار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ، جو آدمی صدق دلی کے ساتھ ظاہر و باطن کو یکساں کر کے سچائی کا راستہ اختیار کر کے
کلمہ توحید کو پڑھے گا، کلمہ توحید پر زندگی گزارے گا، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ورنہ دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں کلمہ نہیں ہے، زبان سے کلمہ ادا کرنا، یہ تو باعث وبال ہمارے لیے ہو جائے گا، اور یہی نفاق ہے۔ تو ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں، جس نبی کے منہج پر چلنے والے ہیں، جس صحابہ اور سلف کے منہج پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ہمیں اس بات کا گمان ہے کہ ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی حالات کی اصلاح کریں، ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی اصل اسلام سے کتنا دور ہے۔ یہ اسلام صرف زبان سے کلمہ توحید ادا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اسلام صرف ظاہر میں نماز و روزہ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام وَالتَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تقوی یہاں ہے، اپنے باطن کی اصلاح کیجئے، صدق دلی کے ساتھ زندگی گزاریے، اپنے زبان کو سچائی کا عادی بنائیے، اپنے دل کو سچائی کا عادی بنائیے، تب ہماری زندگی اسلام کے لیے ہو سکتی ہے، اور جس اسلام کے لیے سچی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا وہ زندگی ہم گزار سکیں گے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں کر دے، بار الہ ہمیں سچ بولنے، سچ کا ساتھ دینے والا بنا، ہمیں جھوٹ سے ہمیشہ بچ کر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ بار الہ اس روئے زمین پر جہاں بھی کوئی بھی کلمہ گو پریشان حال ہے تو غیب سے ان کی مدد فرما، بار الہ تو مسلمانوں کا محافظ بن جا، بار الہ تو ہمارا حامی و ناصر بن جا، بار الہ تو مسلمانوں کے جان و مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمیں دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، ہمیں اپنی نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر اس دنیا میں زندگی گزارنے والا بنا، اور جب اس سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، سانسوں کے تھمنے کا وقت آئے، تو بار الہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔